بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک چڑیل کا واقعہ۔ عربوں کے متعلق یہ بات تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ قبل از اسلام زمانہ جاہلیت میں عرب بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ اس وقت ان کے 3 بڑے بت تھے جن کو وہ دیوتاؤں کا سردار مانتے تھے۔ ان میں 3 بڑی دیویاں تھیں جن کے نام لات، منات اور عزا تھے۔ ان تینوں میں سے آج ہم آپ کو عزا نامی دیوی کے متعلق معلومات فراہم کریں گے۔ عزا سردار دیویوں میں سے ایک تھی۔ مکہ اور طائف کے درمیانی راستے میں وادی نخلہ ہے اور وادی نخلہ میں ہی عزا کا مندر تھا۔ وادی نخلہ وہی جگہ ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملاقات جنوں کے ایک گروہ سے ہوئی تھی اور انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ قریش اور دوسرے قبائل وادی نخلہ میں مذہبی رسومات پوری کرنے کے لیے آتے تھے۔ اسی عزا دیوی کے مندر میں تمام لوگ عزا دیوی کے لیے جانوروں کی قربانی بھی کرتے تھے اور اس مندر میں چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے۔ باقی تمام بتوں کی نسبت عزا کی بہت زیادہ عزت و تکریم کی جاتی تھی۔ اگرچہ اس زمانے میں بتوں کے مندر عرب میں دور دراز مقامات پر واقع تھے، لیکن ان مندروں کے بڑے بتوں کے نام والے بت خانہ کعبہ میں بھی رکھے گئے تھے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ عزا دیوی ایک شیطان عورت تھی اور اس کی رہائش وادی نخلہ میں پائے جانے والے ایک 3 جاوکے کے درخت پر تھی۔ اس کے اندر چونکہ شیطانی طاقتیں موجود تھی تو انہی کے بل پر وہ عزا دیوی کے بت سے آوازیں نکالتی تھی، جن کو عرب قبائل سن کر اس کے اندر کی قوتوں پر اعتقاد رکھتے تھے اور اس دیوی کی تعظیم بجا لاتے تھے۔ انہی وقتوں میں اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع فرمایا۔ قریش کو یہ بات اچھی نہ لگی اور انہوں نے آپ کی ہر بات کی تردید کی۔ فتح مکہ کے وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا، لیکن عزا دیوی کے مندر میں موجود بت اس وقت تک وہاں سلامت تھا اور اس کے ماننے والے عقیدت مند اس کی پوجا اسی زور و شور سے کر رہے تھے۔ چنانچہ عزا دیوی کے بت کو توڑنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو، جن کو سیف اللہ کا خطاب دیا جاتا ہے، منتخب کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 30 گھڑ سواروں کے ہمراہ وادی نخلہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار کی حیثیت سے بھی مشہور ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے 125 جنگوں میں حصہ لیا اور کسی ایک جنگ میں بھی شکست نہیں کھائی۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے جنہوں نے کیسر و کسرا جیسی بڑی سلطنتوں کو تباہ کر کے مدینہ جیسی چھوٹی ریاست کو عالمی ریاست کا درجہ دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے انہیں نہ صرف اسلامی تاریخ میں ایک بلند مقام حاصل ہے، بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عالمی تاریخ میں بھی صفحہ اول کی سپہ سالاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ موتا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثال بہادری کے جوہر دیکھے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سیف اللہ کا خطاب دیا، یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی تلوار کے نام سے مقبول ہوئے۔ اب کی بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ کیسر و کسرا کی عظیم فوجوں سے نہیں تھا اور نہ ہی اس دفعہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مد مقابل قریش یا عرب کے دوسرے قبائل کے جری جوان تھے، بلکہ اس بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جس قوت سے برسر پیکار ہونے جا رہے تھے، اس شیطانی قوت کی حقیقت صرف اللہ عز و جل
یا اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی جانتے تھے۔ فتح مکہ سے کچھ روز بعد 25 رمضان کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ وادی نخلہ کی طرف جائیں اور اس کے اندر موجود 3 جاؤ والے درخت کا رخ کریں۔ جب وہ 3 جاؤ والے درخت پا لیں تو ان میں سے پہلے 3 جاؤ والے درخت کو کاٹ دیں۔ دوستو، جاؤ سے مراد ایسا درخت ہے جو خود روح ہوتا ہے، اس کو انگلش میں ٹیمرس کہتے ہیں۔ یہ کسی بھی جگہ بنا آبیاری کے خود بخود اگنے لگتا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وادی نخلہ کی طرف رفتے سفر باندھا اور وہاں 3 جاؤ والے درختوں کو تلاش کر کے ان میں سے پہلے 3 جاؤ والے درخت کو کاٹ ڈالا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس عمل کو انجام دینے کے بعد واپس آئے تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لائے۔ تو اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، جب تو نے اس درخت کو کاٹا تو کیا تمہیں کچھ دکھائی دیا تھا یا کوئی ایسی بات ہوئی تھی جو تمہیں غیر معمولی محسوس ہوئے؟ اس کے جواب میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ نہیں سرکار، مجھے وہاں کچھ بھی عجیب یا غیر معمولی محسوس نہیں ہوا۔ اس پر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تو تم واپس جاؤ اور وادی نخلہ کے 3 جاؤ والے درخت میں سے دوسرا درخت بھی کاٹ ڈالو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وادی نخلہ کے 3 جاؤ والے دوسرے درخت کو بھی زمین بوت کر دیا۔ واپس جب خدمت اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پہنچے تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر سے وہی سوال دہرایا کہ اے خالد، کیا دوسرے درخت کو کاٹنے پر تجھے کوئی آواز آئی یا تم نے کچھ غیر معمولی دیکھا؟ اس بار بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے نفی میں ہی جواب دیا۔ اس جواب کو سن کر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور تیسرے 3 جاؤ والے درخت کو بھی کاٹ ڈالو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب اس مرتبہ حکم کی تعمیل کے لیے وادی نخلہ میں آئے تو دیکھا کہ ایک قبیح صورت شیطان عورت وہاں کھڑی ہے، جس نے برہنہ حالت میں اپنے بال پھیلا رکھے ہیں اور انتہائی غصے کی حالت میں اپنے دانت پیس رہی ہے، اور اس عورت کے پیچھے ہی عزا دیوی کے مندر کا محافظ بھی چلا آ رہا ہے۔ اس کا نام دبیہ بن سلمہ تھا۔ جب دبیہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو اس قبیح شکل شیطان عورت سے یوں مخاطب ہوا کہ اے عزا، خالد پر زور سے حملہ کر اور خبردار پیچھے نہ ہٹنا، اپنی اورنیاں اتار ڈال، کیونکہ آج اگر تم نے خالد پر حملہ کر کے اس کو قتل نہ کیا تو یہ تمہیں شدید ذلت سے دوچار کر دے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو عزا سے اس طرح سے مخاطب ہوئے کہ عزا، میں تیرا انکار کرتا ہوں، تجھے پاک اور مقدس نہیں مانتا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عزا پر حملہ کر دیا اور اپنی تلوار سے اس کے سر پر وار کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے وار کے بعد جب دیکھا تو وہ شیطان عورت عزا جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی۔ اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی رہائش والے 3 جوکے درخت کو بھی کاٹ ڈالا اور عزا دیوی کے مندر کے محافظ دبیہ ابن سلمہ کو بھی قتل کر دیا اور اس برائی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکار پھینکا۔ اس کے بعد جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آقا دو جہاں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سارا واقعہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس واقعہ کو سننے کے بعد فرمایا کہ اے خالد، یہ عزا تھی، اب آئندہ عربوں میں عزا نہ ہوگی اور نہ ہی عزا کی عبادت کی جائے گی۔
وہ دن تھا اور آج کا دن ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک عربوں میں سب سے زیادہ لائقہ تعظیم سمجھی جانے والے رضا کا نام لیوا بھی کوئی باقی نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔